90 سال کے ضعیف آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ 5 مہینے سے مالک مکان کو کرایہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ ایک دن مالک مکان کیش میں کرایہ وصول کرنے آیا اور ضعیف آدمی کا سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ اور سامان بھی کیا تھا؟ ایک پرانی چارپائی، ایک پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن۔ خستہ حالی میں مبتلا یہ شخص بیچارگی کی تصویر بنے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ محلے والوں نے مالک مکان سے کہا کہ اس کو کچھ دن کی مہلت دے دی جائے۔ مہلت اس لیے مانگی گئی کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا یہ 2 مہینے میں آپ کا کرایہ ادا کر دے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک اخبار کا رپورٹر وہیں اس سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے کمزور اور لاچار آدمی پر بہت ترس آیا۔ اس نے تمام معاملے کی تصویریں کھینچیں اور ایڈیٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے ایڈیٹر کو بتایا کہ کیسے آج ایک مفلوق الحال اور کمزور انسان کو گھر سے نکال دیا گیا، اور پھر محلہ داروں نے بیچ میں پڑھ کر کرایہ ادا کرنے کے لیے 2 مہینوں کا وقت لے کے دیا۔ ایڈیٹر نے اس بزرگ شخص کی تصویریں دیکھیں تو چونک اٹھا۔ رپورٹر سے پوچھا گیا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنسنے لگا اور اس نے کہا، ایڈیٹر صاحب، اس میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ اس کے بارے میں جانا جائے؟ رپورٹر نے کہا، اسے تو محلے والے بھی نہیں جانتے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے اور معمولی سے گھر میں پوچھا بھی خود ہی لگاتا ہے۔ اس کو کس نے جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے رپورٹر کو مخاطب کیا اور بتایا کہ یہ شخص 2 مرتبہ ہندوستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ رپورٹر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم، اور وہ بھی اس بدحالی میں؟ اگلے دن یہ سب چھپا تو قیامت آ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ عاجز سا بوڑھا انسان ہندوستان کا 2 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ حالیہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو بھی پتہ چل گیا کہ گلزاری لال کس حال میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ خبر چھپنے کے چند منٹ بعد وقت کا وزیر اعلیٰ اور باقی ریاستی مشینری کے ہمراہ اس عام سے محلے میں پہنچ گئے۔ کئی وزیر یہاں پہ جمع ہوئے اور گلزاری لال سے ہاتھ جوڑ کر کہتے رہے، آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور آپ کا ماہانہ سرکاری وظیفہ بھی لگا دیتے ہیں۔ خدارا اس معمولی سے مکان کو چھوڑیے۔ مگر گلزاری لال نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری چیزوں پہ اس کا کوئی حق نہیں، وہ یہاں اسی کرائے کے گھر میں اپنی زندگی بسر کرے گا۔ سابقہ وزیر اعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر رضامندگی ظاہر کی اور ان پیسوں سے مکان کا کرایہ اور معمولی سا گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ مالک مکان کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا کرایہ دار گلزاری لال 2 مرتبہ ہندوستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے تو اس کو اس بات پر بہت ندامت ہوئی اور اس نے گلزاری لال سے معافی طلب کی۔ اس نے کہا کہ اس کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ اس کا کرایہ دار اس اعلیٰ منصب پر 2 بار فائز رہ چکا ہے۔ بوڑھے شخص نے اس بات کا جواب اس طرح دیا کہ اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اس عہدے پر فائز رہ چکا ہے، وہ تو ایک معمولی سا کرایہ دار ہے اور بس۔ جب تک گلزاری لال زندہ رہا اسی مکان میں رہا اور مرتے دم تک اسی 500 روپے وظیفے پہ گزارا کرتا۔ ویورز، گلزاری لال نندا حیرت انگیز شخصیت کا مالک انسان تھا۔ وہ سیالکوٹ میں 1898 میں پیدا ہوا اور جنوری 1998 میں احمد آباد کے ایک محلے میں فوت ہو گیا۔ جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد 1964 میں وزیر اعظم منتخب اور 1966 میں لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد دوبارہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا۔ بنیادی طور پر ایف سی کالج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔
دراصل وہ اقتصادیات کا استاد تھا۔ بمبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھا تھا۔ سیاست میں آیا تو یونین منسٹر، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ اور وزیر خارجہ بھی رہا۔ متعدد بار پارلیمنٹ کا ممبر بھی منتخب ہوا۔ گلزاری لال کا فلسفہ یہ تھا کہ زندگی کو بہت سادہ گزارنا چاہیے، کسی شان و شوکت کے بغیر، انتہائی قلیل رقم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان ہے۔ ویسے گلزاری لال جس قدر سادگی کی ایک مثال قائم کر گیا، اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں 99 سال کی عمر میں وفات پانے والا یہ شخص، اس کے پاس کسی قسم کی کوئی جائیداد موجود نہیں تھی، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ذاتی گھر تھا، بس ایک عزت اور وقار کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ملتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں بھی حد درجہ کرپشن ہے، لیکن پھر بھی ہمیں گلزاری لال نندا جیسے انسان مل جاتے ہیں۔ دنیا میں کئی ایسے بلند درجہ سیاستدان موجود ہیں جن کے اپنے اثاثے کچھ بھی نہیں، مگر اس سطح کی سادگی کی عملی مثال ہمارے ہاں ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ یوں تو کچھ مثالیں محض فرضی مثالیں تصور کی جاتی ہیں، لیکن بہت سی حقیقی مثالیں اپنی مثال آپ رکھتی ہیں۔ انسان کا اعلیٰ کردار اور اس کا ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف اس کو کوئلے کی کان میں بھی ہیرے کی طرح چمکدار ظاہر کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے فرائض کی انجام دہی ذمہ داری، دیانتداری اور ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر کرتے ہیں، در حقیقت وہی عظیم اور مثالی شخصیات کہلاتے ہیں۔ صرف بڑی قومیں ہی ترقی نہیں کرتی، بلکہ دیانتدار اور فرض شناس قومیں ترقی کی حقدار ٹھہرتی ہیں۔ یوں تو ہم ذاتی سکون اور امتیازی حیثیت کی ترجیح کے لیے دوسروں کی حق تلفی سے باز نہیں آتے، مگر یاد رکھیے ہم خود کو ایک ایسی ٹرین پر سوار کیے ہوئے ہیں جس کا آخری اسٹیشن صرف موت ہے۔ کر لیں۔